الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا. کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. You have survived another week. الحمدللہ الحمدللہ. شروع میں تھوڑے سے دھچکے لگتے ہیں، تھوڑے سی پریشانی ہوتی ہے، تھوڑی سی اوور ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ قرآن کی لذت اور قرآن کی برکت اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ جب انسان جڑا رہتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین انسان کی وہ ساری پریشانیاں، سارے غم ہم سب جو ہے وہ دور ہونے لگتے ہیں. ساری فکریں، سارے وسوسے جو ہوتے ہیں نا وہ سب الحمدللہ کلیئر ہونے لگتے ہیں. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ مبارک. آپ کے گھر میں سب خیریت ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ ہم لوگ دعاؤں کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ مزید بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. آمین. الحمدللہ. آپ سب کے گروپس کیسے گئے ہیں؟ سب کو سبق سنانے کا موقع ملا؟ آج تو آپ لوگ بہت خوش ہوں گے ماشاءاللہ. الحمدللہ جو 2 ہفتوں سے آپ لوگ سمیٹ رہے تھے، آپ لوگوں کو موقع ملا، آپ لوگوں نے سنایا. خوشی ہوتی ہے نا سنا کے. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں اللہ کا بہت شکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی آپ نے یاد کیا، جو بھی آپ نے سکھایا، جو بھی آپ نے وہاں پہ سنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو آپ کو اس پر استقامت عطا فرمائے، کیونکہ یہ تو ایک دن کا کام نہیں ہے. آپ نے آج سنا دیا، کل تک بھی اس کو پکا رکھنا ہے اور پھر آگے بھی پکا رکھنا ہے. رائٹ؟ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. الحمدللہ. ایک بات بس وہی یاد رکھیں، لاسٹ ٹائم بھی کلاس میں میں نے آپ کو ریمائنڈر دیا تھا، جو ہو جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی اور ہمیں موقع دے دیا. اور جب نہ ہو تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کیونکہ یہ تیری طرف سے فیصلہ تھا، تیرا حکم تھا کہ یہ کام نہیں ہوا نا، تو اس میں تیرے لیے ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی. تو اپنے آپ کو فوراً پازیٹیو پہ لے کر آیا کریں اور اس کو جیسے اپنے لیے ایک پریشانی کا ذریعہ نہ بنایا کریں. انسان کو ہوتی ہے پریشانی، انسان ہونے کے ناطے آپ کو فوراً ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں نے سبق یاد کیا تھا اور میں سنا نہیں سکی اور سب لوگوں کے گروپس ہو رہے ہیں اور ہمارا نہیں ہو رہا. کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے ایسے ہی لکھا ہوا تھا. ہو سکتا ہے ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ اور موقع دے رہے ہیں کہ آپ اپنا سبق اور اچھا پکا کر لیں، اور اچھی طرح سے سنا دیں. رائٹ؟ اور اس وقت میں بیٹھ کے آپ اپنے سبق کی اور دہرائی کر لیں. تو ہم لوگ کہیں بھی مومن کا جو حال ہے وہ کبھی بھی خیر سے خالی نہیں ہوتا نا. نعمت پر شکر گزاری کے ساتھ اور مشکل میں صبر پر وہ اللہ سے درجے کما سکتا ہے نا. تو یہ ہمارا اس وقت ایک جو بھی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہمیں کلاس کے دوران، گروپس کے دوران، چیزوں کے دوران آتی ہیں نا، اس وقت اپنا انسٹنٹ ری ایکشن چیک کیا کریں. وہ انسٹنٹ ری ایکشن جو ہوتا ہے نا وہی اصل میں ہمارے اندر کا پتہ دیتا ہے کہ ہمارے اندر قرآن کتنا ٹھہرا ہوا ہے، ہمارے اندر قرآن کتنا اتر چکا ہے. خالی زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے ہمارے لیے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے
اور ہم میں سے ہر کوئی اپنا جائزہ خود لے، کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا، اپنے بارے میں سوچے کہ میرا یہ ری ایکشن تھا تو کیا اس کا مطلب ابھی مجھے کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں آج کی بات بہت ہی خوبصورت، آج میں نے کال پڑھا تھا ایک کہیں، آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اس کو رکھا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دے کہ اس کو اچھی طرح سے کر سکیں، کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے نا، جب سبحان اللہ الحمدللہ. آلرائٹی. اچھا جی، اس کو میں تھوڑا سا کہیں کروں، میرے ایکچولی وہ کھل نہیں رہی، میرے ہاتھ ہی قابو نہیں آ رہی اس کی زوم کی جو ہے نا وہ کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. سبحان اللہ، میں شیئر کرنے کے لیے چاہ رہی ہوں تو سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. چلیں الحمدللہ. آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے آپ سب کو؟ شکر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. جی، تو آپ دیکھیں کہ ہر معاملے میں نا فوراً اپنے آپ کو ہمیں ایک تو وہی باتیں یاد کروانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم قرآن کا سفر شروع کرتے ہیں نا، جیسے میں نے آپ سے کہا نا، ہمیں ساتھ ساتھ اچھا یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے ساتھ چیلنجز کیوں پیش آ جاتے ہیں. آپ اچھا بھلا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے آپ کے لیے کچھ چیز آ جاتی ہے، تو وہ کیوں آتی ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ تربیت کے لیے آتی ہے، بالکل. ٹیسٹ کے لیے آتی ہے، ٹو ریز دا اسٹیٹس، ٹو ٹرین اس، جی بالکل، ٹو میک اس اسٹرانگ. آزمائش، تربیت، ٹو میک اس اسٹرانگ. ہماری کمی کوتاہی ہمیں دکھانا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو، ٹو گیٹ بیک ٹو اللہ ویئر وی اسٹینڈ. بالکل، ویئر وی اسٹینڈ. تو وہ ہمیں تھوڑا سا نا فوراً ٹو چیک آر ریئیکشن. بالکل. تو وہ فوراً ہی ہمارا جو ایک اندر سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے، یا وہ ہمارے لیے مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے نا سمجھنے میں، ایکسیپٹ کرنے میں، تو وہ ہمیں تھوڑا سا اور مضبوط کرنے کے لیے یہ ایسی ہے. جیسے آپ نا اس کو ایسے سمجھا کریں، جیسے آپ صفائی کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی آپ ڈیپ صفائی کرتے ہیں، کبھی آپ بس اوپر اوپر سے صفائی کر رہے ہوتے ہیں. جب ڈیپ صفائی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہر کونے قدرے سے چیزیں نکالتے ہیں نا. جہاں جہاں آپ کا ہاتھ چلا جائے نا، بس جہاں جہاں آپ کا ہاتھ چلا جائے، کوئی چیز چلی جائے، تو بس آپ کو ہوتا ہے کہ نکال دے نا. کونے تک صاف کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب اپنی کچن کی ڈراز صاف کرتے ہیں تو کہاں کونے تک آپ جو ہے اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں نا. بالکل چھری کی نوک سے بھی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سائڈوں پہ بھی کوئی چیز نہ رہ جائے نا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے اندر کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو آ جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اوپر آ جاتی ہیں، اس کو نکالنے کے لیے ہوتی ہے. یہ کونے خدروں سے صفائی کرنے کے لیے آتی ہیں. تو اس لیے ان کو ایکسیپٹ کر کے نا آگے بڑھنے کی ہمیں سوچنی چاہیے کہ اچھا یہ تو اب آئی ہے اس لیے کہ یہ میرے اندر کچھ اور، پھر اس کا مطلب ہے کہ چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے صاف کرنا تھا. الحمدللہ. شیخ سعدی کا کال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور بندہ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسباب کا سبب اور مددگار ہے. اب آپ غور سے اس کو سمجھیں، بڑا ہی خوبصورت قول ہے. بندہ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسباب کا سبب اور مددگار ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اپنی چالاکی اور اپنی ذہانت سے حیرانی میں نہ ڈالے اور اس سے محتاط رہے، کیونکہ یہ ہلاکت اور تباہی ہے. سمجھ آئیے آپ کو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا سبب اور مددگار ہے. یہ جو اسباب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، یہ بھی اللہ کے محتاج ہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچا دیں. isn't it؟ یہ سب چیزیں بھی اللہ کی محتاج ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں یا ہمارے فائدے کی ہو جائیں، اور ہم اسباب کو اختیار کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرے کام آنے والی چیز ہے، یہ میرے کام آئے گی اس وقت، یہ میرے اس وقت کام آئے گی، یہ میرے اس وقت کام آئے گی. ہمارے گھروں میں کمپیوٹرز ہیں، ریسورسز ہیں، الیکٹریسٹی ہے، فون ہے، اور یہ سارے کے سارے اسباب ہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں یہ ایسے کر لوں گی، میں اس کو ایسے یوز کر لوں گی، میں اس کو ایسے کر لوں گی، رائٹ؟ تو وہ اسباب بھی ہمارے لیے کب فائدے مند ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کی محتاجی میں ہیں، اور اللہ ان کا مددگار ہے، اور وہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہمارے لیے فائدے مند ہوتے ہیں. تو ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو نا اس چیز پہ بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے.
ہمارے بہت سارے معاملات زندگی کے، ہمارے اپنے پرسنل بہت سارے معاملات بس انہی باتوں اور انہی سوچوں کی وجہ سے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کی وجہ سے اور اس سبب کی وجہ سے اور اس وقت کی وجہ سے، یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مجھے مسئلے پیش آ رہے ہیں، چاہے وہ انسان ہے اور چاہے وہ واقعی میں کوئی میٹیریلسٹک چیزیں ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں وہ اسباب نہیں ہوتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے جو ہمارے لیے کسی چیز کو فائدہ مند بنا دیتی ہے اور کسی چیز کو ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے وہ چیز، اور جب نقصان بنتی ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے بڑی خیر چھپی ہوتی ہے۔ وی ڈونٹ بلیم ٹو دا مینس، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ان پر ریلائی نہ کریں، اللہ پر ریلائی کریں۔ جی، ان کا استعمال تو کرنا ہے لیکن ان پر ریلائی نہ کریں۔ بات تو یہ ہمیں پہلے بھی پتا تھی، لیکن جس انداز میں انہوں نے فرمائی ہے، جس انداز میں انہوں نے کی ہے نا، وہ بہت آئی اوپننگ تھا، اور وہ بہت جیسے انسان کے لیے بہت زیادہ ایک بصیرت کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کا ذہن ایک دم سے کھل جاتا ہے جب آپ اپنے سلف صالحین کی باتوں کو پڑھتے ہیں نا، تو آپ کا ذہن کھل جاتا ہے ایک دم سے۔ اور پھر یہ جو انہوں نے دوسری بات کی نا کہ اپنے آپ کو اپنی چالاکی اور اپنی ذہانت سے حیرانی میں نہ ڈالے، اپنے اوپر تعجب کا شکار نہ ہو جائے، خود عجب پسندی نہ اس کے اندر آ جائے کہ میں تو یہ بھی کر لوں گا اور میں تو یہ بھی کر لوں گا۔ میرے پاس تو ترجمہ ہے الحمدللہ، میرا ترجمہ تو بہت زیادہ پختہ ہے مجھے تو ان کو مشکل ہی پیش نہیں آئے گی یاد کرنے میں۔ ایسا کچھ نہ سوچیں، کیونکہ یہ سب کے سب اسباب ہیں۔ جو چیز آپ کو فائدہ دے گی، جی اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں اپنے بارے میں، کیونکہ یہ ہلاکت اور تباہی ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ تم اپنے رب کے مطیع ہو جاؤ، اس کے تابع ہو جاؤ، اور تمہاری کمی ہے کہ تم مجبور ہو اس کے لیے۔ آپ آگے سورہ النساء ہی میں پڑھیں گے کہ انسان کی یہ مجبوری ہے، وہ اس کے لیے عاجز ہونا ہمارے حق میں خیر ہے، ہمارا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دیر از نو وے آؤٹ۔ ہمارے اندر کی جو کمیاں ہیں اور ہمیں اسے ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے، اور وہ اس کے ساتھ، اور ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم اس کے آگے عاجز رہیں، یعنی کہ ہمیں عاجز رہنا ہے اس کے آگے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ دیکھیں کہ سورہ نساء کی ایک آیت بہت ہی خوبصورت، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہ ہمیں اپنی جیسے کہتے ہیں تھرو آؤٹ، میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور اس کے بارے میں سوچیں۔ جب آپ کو تھوڑی سی بھی چیزیں مشکل پیش آنے لگیں، یا تھوڑی سی آپ کے دل میں کوئی اس طرح کی فیلنگ آنے لگی کہ آج تو بس بہت ہی کمال ہو گیا نا، آج تو مجھے بس بڑی جلدی یاد ہو گیا، میں نے بڑی جلدی یاد کروا دیا اور کچھ کر لیا، اور اس طرح کے خیالات نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں اگر آپ کو ایکسٹریم پہ جانے لگے نا، تو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اپنے آپ کو یاد کروائیں کہ مجھے تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے میرے ہر کام میں۔ خاص طور پر جب آپ چیلنجز کا سامنا کریں، جب آپ یاد کرنے بیٹھیں اور آپ کو یاد نہ ہو، جب آپ یاد کر لیں اور آپ سنانے کے لیے جائیں تو آپ سنا نہ پائیں، تو اس وقت بھی اپنے آپ کو یہی یاد کروائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آپ لوگ جب اس آیت کو آپ نے یاد کیا، آیت نمبر 12 کو، کچھ حصہ تو ہم نے کلاس میں یاد کیا تھا، کچھ آپ نے خود بعد میں یاد کیا اس کو، تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا تھا؟ مشکل لگا تھا، آسان لگا تھا؟ پیچھے سے آپ نے ریوائز بھی کیا ہوگا، اپنی نمازوں میں بھی پڑھا ہوگا، گروپس میں بھی آپ نے سنایا ابھی، تو آپ کو کیسا لگا؟ چیلنجنگ لگا؟ سب لوگ شیئر کریں کہ آپ کو کیسا لگا۔ with translation it became easy الحمدللہ، was getting mixed، تھوڑا مشکل تھا۔ آنیسٹلی بتائیں، آپ سب لوگ آنیسٹلی بتائیں، کیونکہ اس سے آپ کے اندر کی جو اصل آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے فیوچر میں بھی پیش آئے، تو اس کو پھر ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑی، جی چیلنجنگ تھا، needed more time، it was challenging but listening some endings need more concentration، translation helped to understand احکام، بالکل۔ by Tuesday it became easier، جی دہرائی کے ساتھ زیادہ مکسنگ پورشن ہو گئے تھے، same word coming with a little difference، بالکل۔ had to think about translation while reciting، had to be very alert، yes مکس ہو رہی تھی، جی
बिल्कुल, नीड मोर कंसंट्रेशन एंड रिविजन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं थोड़ा सा कि जब आप अपना सबक याद करते हैं, जैसे आप अपनी आयत आपके लिए आती है अल्हम्दुलिल्लाह और आप उसको याद करते हैं, आयत तो कभी कभी बड़ी मुख्तसर सी टाइमिंग होती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। आप जब उसको याद करते हैं, वो आयत आपने सुन ली अल्हम्दुलिल्लाह, मुकम्मल हो गया आपका वो काम, जब खुद आप उसको बैठ के पक्का करते हैं तो आप कैसे पक्का करते हैं उसको? बार बार पढ़ते हैं? बार बार पढ़ते हैं ना? कुछ लोग 15 दफा पढ़ते होंगे, कुछ लोग उससे भी ज्यादा दफा पढ़ते होंगे, फिर लिसनिंग भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है कि जिसको बार बार पढ़ने से भी आपको लगता है कि आपके तो दिमाग में जा ही नहीं रहा ना, पता नहीं, याद ही नहीं हो रहा मुझे तो, मैं तो कब से लेके बैठी हूँ, 20-25 दफा, 30 दफा, 40 दफा भी पढ़ लेते हैं तो ऐसे लगता है जैसे याद नहीं होता सम टाइम। जी, बिल्कुल। देन विदाउट लुकिंग, देन ड्राइविंग, रिपीट एंड लिसन टू। अच्छा, ठीक है। तो आप देखें कि आपको पता है कि आपकी मेमोरी के साथ कोई इशू नहीं है। पहले तो आप अपने आप को ये लिख लें, कहीं समझा लें अपने आप को कि आपकी मेमोरी के साथ कोई इशू नहीं है। जब आप ये सोचते रहते हैं ना कि मेरी तो मेमोरी ख़राब है, मेरी याददाश्त सही नहीं है और मेरे साथ तो ये मसला है और मेरी तो उम्र ज़्यादा हो गई है और मेरे तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं और मैं नहीं कर सकती कुछ भी, सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दें, ठीक है, कि आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है। सही है, सबसे पहली बात, पहला काम ये है। दूसरी चीज जो आपने देखनी है ना वो क्या है कि आप अपने आप को ये कहेंगे या आप ये सोचेंगे, आपका जिस जैसे मसला जो मैंने देखा है ना अभी, वो ये है कि इट्स अ इशू ऑफ अ फोकस, नॉट अ मेमोरी। मेमोरी में मसला नहीं है, फोकस में इशू है। हम फोकस नहीं कर पाते चीजों पे क्योंकि हम इतना ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं इवन विद आवर ब्रेन कि आंखें कुछ देख रही हैं, दिमाग कुछ सोच रहा है, हाथ कुछ और कर रहे हैं। उस मल्टीटास्किंग की वजह से हमारा दिमाग जो है वो फोकस हो ही नहीं पाता एक चीज के ऊपर, हम करना भी चाहें तो नहीं कर पाते हैं। इवन नमाज में भी हमारा इसीलिए हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता। खुशू क्यों नहीं आता ना, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ, जहन आपका कुछ कह रहा है, जुबान कुछ कह रही है, हाथ आपके अपने एक्शन कर रहे हैं। तो इट्स नॉट एन इशू ऑफ योर मेमोरी, इट्स एन इशू ऑफ योर फोकस। अब वो फोकस कैसे आपने फिक्स करना है, वो कैसे आपने फिक्स करना है? सबसे पहला काम जो है वो अपने आप को दिन में कोई एक ऐसा टाइम अपने लिए मुकर्रर कर लें वेयर यू आर ओनली डूइंग वन थिंग, ठीक है, वन थिंग। हम तस्बीह भी कर रहे होते हैं ना, दिमाग में हमारे सौ सोचे होती हैं और यहाँ फोन उठा के देखने लगते हैं या किसी कुछ और करने लगते हैं, यानी कि फोकस नहीं है। दिमाग और दिल जो है वो आपका, जुबान और दिल कनेक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से दिमाग में वो जाती नहीं है चीज। तो अपनी रूटीन में आज से अपने लिए एक टाइम ऐसा शुरू कर लें, चाहे 5 मिनट रखें, 10 मिनट रखें। योगा तो आप सबको सुना होगा ना, आपने सुना होगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम बड़े मजे से कह देते हैं हमें योगा की क्या जरूरत है, हमें तो नमाज ही काफी है, उसमें सारे पोस्टर्स ऐसे हैं और उसमें ऐसे और ऐसे में, उसमें खुशबू कहाँ है? फिर खुशबू नहीं है उसमें। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप योगा करने बैठ जाएं, बस मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने 5 से 10 मिनट अपने आप को ऐसा टाइम देना है वेयर यू आर ओनली डूइंग वन थिंग। आपका दिमाग, आपका दिल, आपका हाथ, आपका माइंड सब एक चीज पे फोकस हो। इट कैन बी अ तस्बीह, इट कैन बी अ गौर फिक्र ऑन द कुरान, इट कैन बी डूइंग समथिंग, कुछ और नहीं आपने। और ये बड़ा ही मुश्किल है, मैं इसको करने की कोशिश कर रही थी। इट्स सो चैलेंजिंग एंड सो डिफिकल्ट, सुबहान अल्लाह, कि आप 5 मिनट भी अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं चीजों के लिए। इतनी ज्यादा हमें आदत हो गई हुई है करने की चीजें ना दूसरे तरीके से। जी, बिल्कुल। तो अब इंशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली लेट्स ट्राई टू डू दैट ऑल टुगेदर, 5 मिनट एवरी डे। क्या करें अभी बता तो रही हूँ, जो भी आप एक काम चूज कर लें जो आप कर सकते हैं, चाहे वो आपकी तिलावत है कि आपने बिल्कुल गुम हो के तिलावत करनी है, उसमें कुछ और नहीं सोचना आपने। आपके सामने तिलावत मतलब ये है कि आप उसके तर्जमे पे फोकस करें, आपके हाथ भी उसको देखें, उसको फील करके पढ़ें। 5 मिनट ओनली, 10 मिनट, जो भी आपके पास टाइम है। फिर इसी तरह आप तस्बीह ऐसा कहीं बैठ जाएं, अपने घर से जहां आप बैठ के करते हैं ना वहां से उठ जाएं, कहीं और कर लें, अपने बैकयार्ड में चले जाएं, अपनी बालकनी में चले जाएं, कहीं चले जाएं जहां आप दूसरी चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाएं।
آپ کی جو ریگولر چیزیں، آپ کے لیونگ روم، آپ کے جو کچھ بھی آپ کے سامنے جو یو یوز ٹو سی ایوری ڈے، اس کو چھوڑ کے کہیں کونا ڈھونڈیں. اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کے اندر یہ عادت، آپ دیکھیے گا آپ کو اتنا اچھا لگے گا اینڈ یو ول فیل کہ آپ کا دماغ اور آپ کا دل کنیکٹڈ ہو گیا ہے، آپ کو سکون آ جائے گا. بیسیکلی سکون آ جاتا ہے. جیسے میں نے یہ فیل چیز کی تھی کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں بھاگ رہی ہوں بھاگ رہی ہوں بھاگ رہی ہوں ہر چیز میں نا. تو جب پھر یہ کام ایکٹیویٹی کرنی شروع کی تو وہ جو اطمینان کی کیفیت ہے نا وہ تھوڑی آنا شروع ہو گئی کہ اطمینان واپس آ گیا آپ کی نماز میں، آپ کی قرات میں، آپ کی تسبیح میں، آپ کے کاموں میں. یو آر ناٹ مینٹلی آکیوپائڈ اینی مور وین یو آر ڈوئنگ تھنگس. ورنہ مینٹل کہیں دماغ کہیں اور ہے اور دل کہیں اور ہے اور ہاتھ کہیں اور ہے نا. تو انشاءاللہ لیٹس ٹرائی ٹو ڈو دس انشاءاللہ. دیٹ ول ہیلپ یو a lot to improve your focus. your memory is already good الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ کہ اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی گناہوں سے، چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس چیز سے بھی اوائڈ کریں کیونکہ وہ بھی آپ کے حفظ میں، آپ کی ہر چیز پہ بہت زیادہ افیکٹ رکھتی ہیں. Believe me, it has a huge impact on your memorization of the Quran and retention. اگر آپ سنت کو نگلیکٹ کر رہے ہیں اور پرپسلی نگلیکٹ کر رہے ہیں. Just keep that in mind انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہتر کر سکیں انشاءاللہ. ہم لوگ اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں. یہ کچھ ریمائنڈرز تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا، توفیق دی کہ ہم اس کو اپنے لیے تھوڑا سا دیکھ سکیں، کیونکہ خالی یاد کرنا ضروری نہیں ہوتا، ان چیزوں کو آپ نے کرنا کیسے ہے، ان معاملات میں ہمیں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان کو ہم نے کیسے اوور کم کرنا ہے، ان کو ہم کیسے اوور کم کر کے ان چیلنجز کو کیسے اوور کم کریں نا. تو اس لیے بسم اللہ. الحمدللہ. آمین انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم اپنا سبق. بسم اللہ. ہمارا جو اس ویک کا ٹارگٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وصل سخیمۃ قلبی. تحسین ہے پہلے آپ کی آیات ہیں ہمارے پاس سورہ النساء آیہ نمبر 15 سے 19 تک. لا حول ولا قوة الا باللہ. alrighty. بسم اللہ. آیہ نمبر 15 کو دیکھیے گا. قل أنبئكم بخير. Is it? This is Surah Al Imran, isn't it? It is Surah Al Imran. چلیں کوئی بات نہیں، آپ قرآن کھول لیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ہمارا جو لیسن ہے واللاتی سے ہے. اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس ترجمہ والی جو سلائڈز ہیں اس میں اگر ہم چلیں اس پہ ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. آیہ نمبر 15 یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. واللاتی. alright, let me just restart that, sorry. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی الف مدہ ہے بیچ میں. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے 2 حرکت پڑھنا ہے اور پھر تی کو بھی آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. یأتینا یأتین الفاحشۃ. ہاں آپ کی جو فتح ہے اس کی ادائیگی من نسائکم، آپ کا مد 4 حرکت، پھر اس کے بعد آپ کی کسرہ حمزہ مخرج. فاستشہدوا علیہن غنہ. جب آپ یہاں پہ رک جائیں، اگر کوئی آپ کی جیسے سانس ٹوٹ رہی ہے آپ کو رکنا پڑ جائے تو پھر علیہن غنہ کر کے آپ رکیں گے. ٹھیک ہے. اربعۃ منکم ادغام بغنہ، منکم آپ کا اخفا. فإن شہدوا فأمسکوہن آپ کا یہاں پہ مدستی اور پھر اس کے بعد اگین آپ کا جیسے غنہ ہے. فی البیوتی، اس کو بیوت نہیں پڑھنا، اس کو انڈر لائن کیجئے. بیوت ہے، دمہ ہے. حتی یتوفی الف مدہ بیچ میں آ رہا ہے. ہن الموت، ہن الموت نہیں ہے، ہن الموت. او یجعل اللہ لہن سبیلا. آیہ نمبر 16 کو دیکھیں. واللذانی یہاں پہ ذال آپ کا 2 کاؤنٹ ہے. یأتیانیہا اپنے قرآن پہ اس کو مارک کیجئے، بیچ میں پھر آپ کا الف مدہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بہت زیادہ اس طرح کے ورڈز ملیں گے جہاں کہ بیچ میں الف مدہ آپ کا آ رہا ہے. یأتیانیہا منکم
فآذوہما، جتنے بھی مدسی ہیں فآذوہما، فَإِن آپ کا اخفا ہے، اخفا لائٹ ہوگا، تابا، تابا نہیں ہے، تابا ہے، دو کا صیغہ ہے یہاں پہ، تسنیہ ہے، وَأَصْلَحَ، وَأَصْلَحَ ٹو کا صیغہ ہے، الف مدہ، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ لام جلالہ ہے بھی، كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. انما التوبۃ مدلین ہے آپ کا علی اللہ، کان توابا الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ. ان اللہ کان توابا الرحیم، یہاں پہ اننا بھی مسنگ ہے. بہرحال آگے دیکھتے ہیں. انما التوبۃ مدلین، اس کے بعد اللہ للذین یعملون السوء، سوء بجہالت، ثم اخفا ہے آپ کا، ثم غنہ، یتوبون من قریب، فأولئک یتوب اللہ لام جلالہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. ولیست التوبۃ، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ مدلین، دال کو نرمی سے پڑھیں گے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ٹھیک ہے، سیئات، حتی چار حرکت آپ کا مد ہے، اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ مدلین، قَالَ إِنِّي، یہاں پہ احدہ ہے، ٹھیک ہے، احدو نہیں پڑھنا، أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، الآن آ بیچ میں، ولا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اولئک اعتدنا، حمزہ اور پھر اس کے بعد عین، لہم عذابا علیما. یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم، اچھا جی ایک منٹ دیجیے گا بس، اپنے قرآن پہ آپ لوگ دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے. یا ایہا الذین آمنوا، چار حرکت آپ کا مد ہے، آمنوا، لا یحل لکم ان، اخفا ہے، ترثوا النساء، غنہ اور پھر اس کے بعد آپ کا مد متصل، چار حرکت، کرہا، ولا تعضلوا، عین اور پھر اس کے بعد تعضلوہن لتذہبوا، لتذہبوا آپ کا ٹو کاؤنٹس مد ہے، دال کو نرمی سے پڑھیں گے، ببعض ما آتیتموہن الا ان، چار حرکت مد ہے، این یأتینا، ورڈ پہلے گزر چکا ہے، بفاحشۃ، بفاحشۃ مبینہ، مبینہ، وعاشروا، ٹو کاؤنٹ آپ کا مد بیچ میں آتا ہے، بالمعروف، فَإِن اخفا لائٹ ہے، کریہتمو، کرے نہیں پڑھنا ہے، کریہتموہن، فَعَسَىٰ چار حرکت آپ کا مد ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، شَيْئًا ٹو کاؤنٹس، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. What a beautiful reminder، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین. کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجئے. الحمدللہ. چلے ماشاء اللہ سے اچھا ہے کہ اسی بہانے آپ لوگوں کا زیادہ آپ کی نظر جو ہے وہ آپ کے مصحف پر رہی، الحمدللہ. الحمدللہ. جی کوئی آپ کا سوال کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ مجھے بس ایک منٹ دیجیے گا، میں دوسرا مصحف کھولتی ہوں تاکہ ہم وہاں سے پھر یاد کر سکیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن. اتنی دیر تک نا آپ آیتیں جو ہم نے پڑھنی ہے نا، آیت نمبر 15، اس کو ذرا دیکھ کر پڑھنا شروع کریں، شاباش. تب تک میں انشاءاللہ ذرا اس کو کھول لیتی ہوں. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد، لا حول ولا قوة الا باللہ. الحمدللہ. alrighty. جب آپ پڑھ چکے نا ایک دفعہ اس کو تو this type 1 so inshallah we'll begin. I want you to complete the ayah. بسم اللہ.
Alhamdulillah. Okay, let's begin. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا. دو دفعہ اور دیکھ کر پڑھیں گے. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا. جو عورتیں بے حیائی کے لیے آتی ہیں ان کے لیے کیا کریں؟ فاستشهدوا، گواہ مانگ لیں ان پر. ٹھیک ہے، گواہ بنا لیں ان پر. Let's keep that in mind and recite the verse inshallah. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا. زبانی. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا. ایک دفعہ پھر. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. کتنے گواہ؟ 4. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. شروع سے دیکھ کر. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. بارک اللہ فیکم. اب آپ اس کو 2 دفعہ دیکھ کر پڑھیں، اس کے بعد زبانی پڑھیں اور اس کی اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ ماشاء اللہ تبارک اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. الحمد للہ الحمد للہ. چلیں الحمد للہ. مجھے بس پلیز 30 سیکنڈ دیجیے گا ذرا. چلیں انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ. Okay. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ. 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 غور سے دیکھیے، صرف سائلنٹلی ریویو کریے، اپنی انگلی کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ فوکس. پڑھنا نہیں، بس دیکھنا ہے. alright let's do it. انشاءاللہ زبانی پڑھتے ہیں. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ. ایک دفعہ پھر.
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. الحمد لله. آگے بڑھیں. حتى يتوفاهن الموت. You're good? الحمد لله. چلیں. اللهم بارك. لا حول ولا قوة إلا بالله. Let's complete the ayah starting from حتى يتوفاهن الموت. بسم الله. حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. 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 آیت کو دیکھیے. اتنا حصہ صرف پہلے سائلنٹلی ریویو کیجیے گا. اوکے, زبانی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. آیت کو شروع سے دیکھیے, خاموشی کے ساتھ ریویو کیجیے. صرف آپ نے دیکھنا ہے شروع سے آیت کو, اور بات کو ذہن میں بٹھائیں. پہلے کیا بات ہے, اس کے بعد کیا آپ کا بات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے. All right, let's try to recite without looking. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
ایک دفعہ پھر واللاتی فَإِن شَهِدُوا الحمدللہ رب العالمین. جی پرسنٹیج ٹائپ کریں. اللہم بارک لا حول ولا قوة الا باللہ. الحمدللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ گڈ ماشاء اللہ. اللہم بارک. الحمدللہ 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 ماشاء اللہ. الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ. الحمدللہ. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. آیت نمبر 16. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی کچھ سسٹرز باقی ہیں، آپ سب لوگ ٹائپ کر لیجیے انشاءاللہ، پھر میں شروع کرتے ہیں ہم لوگ. آیت نمبر 16. الحمدللہ گڈ ماشاء اللہ. مشکل کچھ بھی نہیں ہے. جو عورتیں بے حیائی کو آتی ہیں، بے حیائی کرتی ہیں، فاحشہ کے شکار ہوتی ہیں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو ان کے لیے گواہی ڈھونڈو. اور گواہی کتنی ہونی چاہیے؟ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تم میں سے 4 لوگ. فَإِن شَهِدُوا، اور اگر واقعی میں وہ گواہی دے دیں تو پھر عورتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو گھر میں روک کے رکھو. کب تک روک کے رکھو؟ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Isn't it؟ سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے، بس آپ نے اپنے ذہن میں اس کو کنیکٹ کرنا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ آگے پڑھتے جائیں گے، سارا دن ہے آپ کے پاس، اگلے دنوں میں پڑھ کے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رجسٹرڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ابھی الفاظ بھی نئے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا چیلنج لگ رہا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ آیت نمبر 16. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللذانی، اس کا ترجمہ آپ لوگ دیکھ لیجیے ایک دفعہ، اس سے پہلے پھر ہم لوگ شروع کرتے ہیں یاد کرنا. واللذانی، اور وہ 2 مرد، یأتیانیہا، آئیں اس برائی کو، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو اذیت دو ان دونوں کو، فإن، پھر اگر تابا، وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو اعراض کرو ان دونوں سے، یعنی کہ پھر ان کو کچھ کہو نا. ان اللہ کان توابا الرحیما. ٹھیک ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ الحمدللہ. واللذانی یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا الرحیما. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. چلیں 3 دفعہ اس کو دیکھ کر پڑھیں اتنے حصے کو، 1 ٹائپ کیجیے گا اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اوکے. زبانی پڑھیں، دیکھیں ذرا آپ کو آتی ہے؟ جنہوں نے پڑھ لیا دیکھ کر وہ ذرا زبانی پڑھیں. واللذان يأتيانها منكم، مادہ اصلی کا خیال رکھیے گا. الحمدللہ، گڈ. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. الحمدللہ. Let's move on. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. 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 ایک دفعہ اور دیکھ کر پھر اس کے بعد انشاءاللہ زبانی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. واللذانی سے ایک دفعہ دیکھ کر پھر اس کے بعد زبانی. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. ایک دفعہ پھر زبانی. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. إن الله كان توابا رحيما. إن الله كان توابا رحيما. إن الله كان توابا رحيما.
إن الله كان توابا رحيما 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 واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما بارک اللہ فیکم لا حول ولا قوة الا باللہ. اب آپ اس کو زبانی پڑھیں انشاءاللہ اور اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں. ان اللہ کان توابا رحیما. الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ. جو سسٹرز بھی پڑھتے جائیں نا وہ آیا نمبر 15 کو بھی پیچھے سے دیکھیں، ساتھ میں ملا کر پڑھیں. ماشاءاللہ. الحمد للہ. اللہ مبارک. الحمد للہ. الحمد للہ. الحمد للہ کثیرا. الحمد للہ. ماشاءاللہ. تبارک اللہ. الحمد للہ. الحمد للہ. الحمد للہ. گڈ. ماشاءاللہ. اللہ مبارک. لا حول ولا قوة الا باللہ. الحمد للہ. چلیں آیا نمبر 15 اور 16 کو ایک ساتھ پڑھتے. ٹھیک ہے. آپ کا دل چاہے تو آپ لسننگ کر لیجئے، آپ کا دل چاہے تو آپ ساتھ میں پڑھ لیجئے، آپ کا دل چاہے تو آپ دیکھ کے پڑھ لیجئے، آپ کا دل چاہے تو آپ زبانی پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. اس وقت آپ کو جو بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے نا کہ نہیں مجھے سن کے زیادہ مجھے ذہن پکا ہوگا، آپ ویسے کر سکتے ہیں. دیکھ کر پکا ہوگا تو دیکھ کے پڑھ لیں، زبانی پکا ہوگا تو زبانی پکا کر لیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. الحمدللہ. جنہوں نے زبانی پڑھا ان کو اپنی پرسنٹیج شیئر کریں گے آپ لوگ. الحمدللہ کثیرا. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہم بارک. الحمدللہ. الحمدللہ. صرف 5% کام باقی ہے تو انشاءاللہ وہ نمازوں میں آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کا ہو جائے گا پختہ لیسن. الحمدللہ. I was thinking only one thing. سبحان اللہ. کہ یہ کبیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پر. واللاتی یأتین الفاحشۃ اور پھر واللذان یأتیانہا. رائٹ. کبیرہ گناہوں کی بات ہے نا. سبحان اللہ و بحمدہ. آیت نمبر 15 میں آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت کو دیکھیں. حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. کہ
سبحان اللہ و بحمدہ. اور پھر اس کے بعد واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما. ہمارے سامنے تو کوئی نماز نہیں پڑھتا نا، تو ہم وہ چیز اس کے لیے سبحان اللہ اتنا بڑا وہ بنا لیتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں اور ہماری نگاہوں میں اور ہمارے ہر جگہ سے ہی وہ اتر جاتا ہے. یس. اللہ از سو لونگ، ان اللہ کان توابا رحیما. اتنے کبیرہ اتنے بڑے گناہ کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اور اپنی طرف پلٹنے کی دعوت دے رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے لیے اس میں بڑا کچھ سیکھنے کو ہے کہ ہم تو چھوٹی سی کوئی نماز نہیں پڑھتا، چھوٹا سا ہمارے سامنے کبھی کوئی غلطی کر دیتا ہے نا، تو ہماری نظر میں ساری زندگی کے لیے وہ برا پرسن بن جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہم کسی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نا، تو اگر اس میں وہ برائی ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے، تو ہم اس کو کہہ کہہ کے اس کو اس طرح کی نگاہیں دے دے کے اس کو اس طرح کی لکس دے دے کے اس کو ویسے ہی مار دیتے ہیں نا. یہاں رب الکریم رب الرحیم فآذوہما کی بات کے بعد فإن تابا وأصلحا، لیکن توبہ اور اصلاح کرنے کے بعد ہم کسی کو بخشتے نہیں ہیں. بخشتے نہیں. ہاں اپنے لیے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ بھولتے کیوں نہیں ہیں میری اس بات کو نا، میرے اندر یہ کمی تھی اب تو نہیں ہے نا. لیکن جب دوسروں کی بات آتی ہے تو سبحان اللہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ہمیں نا ہم سب کو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اور قرآن کی یہ بات یعنی کہ یہ جو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسٹ ہٹ می سو ہارڈ رائٹ ناؤ سبحان اللہ، کہ سب سے زیادہ ہم یہ چیز کہاں کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی ہم باتوں کو لیٹ گو نہیں کرتے ہیں. وی برنگ بیک ایوری تھنگ بیک ان ٹو دا کانورسیشن، جو زندگی میں پتہ نہیں کب کب ہوتی ہیں چیزیں نا. جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، وی برنگ بیک ایوری پاسبل لٹل تھنگ دیٹ ہیز بین فارگاٹن. تم نے یہ کیا تھا، تم نے ایسے کیا تھا، تم ایسے تھے اور تم ایسے تھے اور تم ایسے تھے. یس. اگر اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے دل کو کھلا رکھنا چاہیے نا. ان اللہ کان توابا رحیما. اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری غلطی کو بھلا دیا جائے نا. ایسے ہے نا، ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا، لوگوں سے ڈیمانڈ بھی یہی کرتے ہیں، چاہتے بھی یہی ہیں. لیکن جب دوسرے کوئی غلطی کرتے ہیں نا، تو یہاں کا جو رول اور قاعدہ ہے نا وہ یہ کہ نیور برنگ بیک ادر تھنگز انٹو دا کانورسیشن. جو بات ہو رہی ہے بس اسی پہ رہیں. آئی ایم شیور آپ سب لوگ جو یہاں پہ جن کے بچے ریز اپ ہوئے ہیں، جو بچوں کو یہاں پہ بڑا کر رہے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے what I'm talking about. You don't bring back in that جو بھی پرانی باتیں you don't bring that into this conversation جو ابھی کرنٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بڑا اچھا اصول پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے اور ان کی وہ باتوں کو دوبارہ پھر اپنے ذہن میں نہیں لے کے آنا کہ اچھا یہ ایسے تھے، انہوں نے پھر بھی ایسے ہی کیا ہوگا. کتنی ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا آنا چاہیے، دل سے معاف کرنا. ایسی معافی جو ہم اللہ سے اپنے لیے چاہتے ہیں، عفو، کہ ہمارے اعمال نامے سے بھی وہ مٹ جائے. ہمیں بھی لوگوں کے بارے میں ایسے ہی معاملہ کرنا ہے کہ ہم ان کی غلطیوں کو ایسے بھلا دیں جیسے تھی نہیں کبھی. فریش سٹارٹ ریلیشن شپ میں بھی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. تھوڑا سا آپ لوگوں کو پیٹرن کا سلائڈ پتہ چل گیا ہوگا کہ پہلے تو آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ جیسے سارا جو پلانر کا ہوتا تھا وہ ایوری ڈے سلائڈ ڈالتے تھے. ابھی جیسے سلائڈ آپ لوگوں کے لیے نہیں ڈالی گئی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو تھوڑا سا آپ انڈیپینڈنٹ ہوں چیزوں کے معاملے میں اور اپنی چیزوں کی خود ٹیک کیئر کریں تاکہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو. اور چونکہ پلانر جو ہوتا ہے وہ آپ کی ایک کی ہوتی ہے، اس کی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے لیے تصویر کھینچ کے اپنے پاس رکھ لیں اور جو ڈیلی آپ کا اس کا لیسن ہوتا ہے جو آپ کو ریویژن میں سے فالو کرنا ہے وہ آپ وہاں سے دیکھ لیں اور نیا لیسن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد